اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اور امتحان لیتا ہے، اور جو جس درجے اور مرتبے کا بندہ ہوتا ہے اس کا اسی کے اعتبار سے امتحان بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے امتحان دے کر جا چکے ہیں، اور ہمارے لیے بھی آزمائشیں ہیں اور امتحان ہیں، وہ ہماری حیثیت سے ہیں۔ جن عظیم اور جلیل القدر ہستیوں نے بڑے بڑے امتحان دیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی کتاب میں، قرآن حکیم میں ہدایت کا ایک سمبل اور ماڈل بنا کر پیش کیا کہ جس طریقے سے وہ اس امتحان میں اترے اور انہوں نے جو تسلیم و رضا کے پرچے حل کیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، یہاں تک کہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، تو ان سے اللہ راضی ہوا اور ان کو اللہ پاک نے پھر بڑے بڑے درجات سے نوازا۔ ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور انبیاء کرام میں ایک نمایاں نام اور مشہور و معروف ہستی اور بڑے مرتبے والے، بڑی عظمتوں کے حامل، جد الانبیاء کہلانے والے، اللہ کے خلیل ہونے کا منصب پانے والے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہوں پر موجود ہے، اور ان میں زیادہ تر ان آزمائشوں کا ذکر ہے جو آپ پر اللہ نے اتاری ہے، اور اس آیت میں بھی مختصر طریقے سے ان ساری آزمائشوں کو بیان کر دیا اور آپ کی کامیابی کا ذکر فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا، اور جو قربانی مانگی گئی ان سے وہ قربانی انہوں نے دے کر بتا دیا۔ اتمہن کا مطلب ہے کر کے دکھایا۔ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی فارمیلٹی نہیں ہو سکتی، کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہو سکتی، دعووں کی بات نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تو سب ہمارے کام ہے۔ اللہ پاک نے جس چیز کو فرما دیا کہ دیکھو وہ کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے کیا کچھ کر دکھایا ہوگا، پھر انہوں نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور ان آزمائشوں میں وہ ثابت قدمی دکھائی ہے کہ اب رہتی دنیا تک لوگوں کو کہا گیا کہ تم اب ان کو دیکھتے رہو اپنے اپنے راستوں میں اور اپنے اپنی امتحان گاہوں میں۔ اس لیے آگے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں اب تمہیں امام بنا دوں گا۔ امام کا مطلب مقتدا، پیشوا بنا دوں گا، تم مقتدا بنائے جاؤ گے، پیشوا بنائے جاؤ گے۔ اور مقتدا اور پیشوا وہ ہوتا ہے جس کی لوگ پیروی کریں، جس کے طریقوں پر چلا جائے، جس کے طریقے لوگوں کے اندر قابل تقلید اور قابل اتباع قرار پائیں اللہ کی طرف سے۔ دین میں اصل امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہو، جس کی اتباع اور جس کی پیروی کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہو، وہ دین میں امام کہلانے کا مستحق ہے، اور یہی دین کے اندر امامت کا منصب ہے۔ اور دنیا میں جو لوگوں کے فیصلے سے امام بن جائے اور لوگ خود اپنی طرف سے اس کو فالو کریں کسی بھی راستے میں، تو
وہ دین کا امام نہیں کہلائے گا، وہ شرعی امام نہیں کہلائے گا. اس کو زیادہ زیادہ، بلکہ امام کا لفظ ہی اس کے لیے بہت زیادہ ہے، اس پر امام کا لفظ چسپا ہوتا ہی نہیں. جو دنیا میں مقتدا بن گیا، دنیا میں پیشوا ہے، وہ امام کا لفظ اس کے شائع نے اس کے لیے نہیں ہو سکتا. یعنی یہ لفظ جو ہے، اس لفظ کی شان بڑی ہے اور اس کا مقام چھوٹا ہے. تو ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں. آج کل کی زبان میں وہ لیڈر کہلا سکتے ہیں. بلکہ ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے، قائد. تو قائد بھی جو ہے وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. تو عام طور پہ لیڈر جو ہے یہ کہا جاتا ہے. وہ جس راستے پر بھی چل رہا ہے، خواہ وہ کسی ایک قبیلے کا سردار ہے یا کسی ایک صوبے اور شہر کے اندر اس کو لوگ مانتے ہیں، یا پورے ملک کے اندر ایک تحریک لے کے چلے، تو بہرحال وہ لیڈر ہی ہوگا. اگر پوری دنیا بھی اس کے پیچھے چلنے لگ جائے تو بھی وہ ایک لیڈر ہی ہے. وہ شرعی امام نہیں کہلا سکتا، امام نہیں بن سکتا. امام جو ہے یہ اسی نسبت سے بنے گا جو میں نے بتایا، کہ جس کے پیچھے یہ چیز ہوگی، یہ سند ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا اس کے نبی کی طرف سے ہے، یا دین کی طرف سے کہہ لیجئے، کہ جس کے لیے یہ حکم آ گیا ہو کہ اس کی پیروی کرو. اچھا، اب اس کی پیروی جو ہے، چاہے وہ کسی خاص عمل کے اندر ہی ہو، کسی خاص شرعی طریقے میں ہی ہو، تو وہ امام کہلانے کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے لیے حکم ہے کہ تمہیں اس کے پیچھے چلو، اور یہ حکم شریعت کا ہے. تو اب کسی ایک عمل میں بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہے شریعت کی طرف سے، تو وہ امام کہلائے گا. مثال کے طور پر کوئی اگر آپ کو نماز پڑھائے گا تو نماز ایک عمل ہے. اب خواہ زندگی کے دیگر معاملات میں اور دیگر امور میں آپ اس امام کے پیچھے نہ چل رہے ہوں، لیکن چونکہ نماز ایک شرعی کام ہے اور حکم ہے شریعت کا کہ جب کوئی شخص امامت کرے، نماز پڑھائے، تو لوگوں پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرے. یہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے، تو بس اب وہ امام بن گیا. تو جو نماز پڑھا رہا ہے وہ امام کہلائے گا. اب دیکھیں، اس کو تو شریعت امام کہے گی، لیکن ایک شخص کوئی دنیاوی کام لے کے اٹھا ہے، دنیاوی پیغام لے کے اٹھا ہے، دنیا کی تحریک اور دنیا کی جو ترجیحات ہیں اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، یعنی سیاست میں یا کسی بھی شعبے میں کسی ادارے کے حوالے سے، تو وہ بہرحال امام نہیں کہلائے گا شریعت میں. اس کو لیڈر کہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ قائد کہیں، اس کو راہبر کہیں، لیکن امام نہیں. تو اب اسی طریقے سے امامت کا جو یہ منصب ہے، یہ نمازوں سے لے کر پھر آگے دین میں پوری قیادت تک جاتا ہے. جتنا پھر آگے معاملہ دین میں، شریعت میں رہنمائی کا وسیع ہوتا جائے گا، اتنا ہی پھر یہ امامت جو ہے، یہ امامت کبریٰ کی شکل میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. اب نماز کی حد تک امامت جو ہے وہ صغریٰ ہے، یعنی چھوٹی امامت ہے. اور اگر پوری قوم کی رہنمائی کوئی کر رہا ہو اور لوگ اس کو فالو کریں یا فالو نہ بھی کریں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ لوگ اگر دین پر ہی نہیں چلنا چاہتے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ فالو کیوں کریں گے اور اس کی بات کیوں سنیں گے. بڑے بڑے انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام آئے اور ایک آدمی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا. اب غور فرمائیے، اور لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو اذیتیں دی، یہاں تک کہ بعض انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا، کئی انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا. تو یہ بھی ہوا ہے دنیا میں. تو اس سے ان انبیاء کرام کی امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ امام ہے، وہ امام ہے.
کیوں امام ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم بہرحال موجود ہے کہ ان کی پیروی کرو. وہ حکم خدا کی طرف سے آیا ہوا تھا، تو ان کی امامت بہرحال وہ قائم ہے، وہ اپنی جگہ حجت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں بھی جیسے کہ اب نبوت کا سلسلہ تو نہیں، لیکن دین میں پیروی کرنے کا حکم آج بھی قائم. نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن دین میں پیروی کرنے کا حکم آج بھی موجود ہے، اطاعت کرنے کا حکم آج بھی موجود ہے. تو اب اطاعت کس کی ہے؟ جیسے نماز میں امام کی، جو نماز پڑھا رہا تو اس کا حکم آیا، میں نے بتا دیا. اسی طرح پھر جو دین کا علم حاصل کر لیں اور دین کو سمجھ لیں اور دین کو دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ان پہ اعتماد کریں، تو ایسے اہل علم حضرات کی اطاعت کرنا بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے. یعنی دین میں جب وہ کوئی بات بتائیں تو ان کی بات پر چلنا ضروری ہے. یہ آج بھی ضروری ہے. تو اس طور پر آج پھر ان اہل علم حضرات کی امامت جو ہے وہ قائم ہوگی. اب وہی صورتحال کہ اگر جب انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کی بہت سو نے پیروی نہیں کی، بہت سو نے انکار کیا، تو علماء کے ساتھ بھی اور اہل علم حضرات کے ساتھ بھی یہ بات لازمی ہو سکتی ہے. جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے اور ان کو اذیتیں پہنچائی، تو علماء کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے ان کی مخالفت کی، تو علماء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ علماء کے ساتھ ہے اور ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اب اس کی وجہ سے ان علماء کی جو اہل علم ہیں، جو امامت کے مستحق ہو گئے اور شرعی تقاضوں پہ پورے اتر گئے، تو اس لوگوں کے اس رجحان کی وجہ سے ان کی امامت میں فرق نہیں پڑے گا. وہ امام ہے. اب چاہے ان کے پیچھے 2 آدمی چلے یا 4 آدمی چلے، 10 آدمی چلے، 100 آدمی، 1000 لاکھ کروڑ جتنے بھی چلے، وہ امام ہے اگر وہ اپنی جگہ درست ہے. تو اب یہ آج کے دور میں ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کون آدمی دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، اس کا عقیدہ اور فکر بھی صحیح ہے، اور وہ بعمل بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے. یہ ہمیں پہچاننا ہوگا. اور یہاں بھی اسی طریقے سے ہمیں پہچاننا ہوگا جس طرح لیڈروں کے انتخاب میں ہم پہچانتے ہیں. لیڈروں کے اندر بھی قوم جب اپنے دنیاوی معاملات کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس شخص کو یا اس شخص کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، تو پھر وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا سنسیئر ہے، کتنا سنجیدہ ہے، کتنا مخلص ہے. تو لیڈرشپ کے لیے پھر جب قوم انتخاب کرتی ہے تو پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ پھر، اور جہاں کہیں قوم اس معاملے میں لیڈرشپ کے انتخاب میں غلطی کرتی ہے تو وہاں پھر ساری دنیا برباد ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جہاں اس امامت کے سلسلے میں، دین کی رہنمائی کے سلسلے میں علماء کے انتخاب اور پہچان میں اگر غلطی کرے گی تو دین خراب ہو جائے گا، شریعت کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہو جائے گا. کیا ایک شخص نہ علم رکھتا ہے، نہ عالم ہے، نہ اسے دین کی سمجھ ہے، اور وہ قوم کا امام بن جائے تو دین خراب ہو جائے گا. ایک شخص دین کو سنجیدہ لیتا ہی نہیں ہے اور اس کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ شخص دین میں سنجیدہ نہیں ہے، تو وہاں اگر وہ امام بن جائے گا تو دین خراب ہو جائے گا. ویسے ہی، اور دیکھیے ہمارا جو ہے معاملہ دنیاوی اور دینی اعتبار سے اس لیے خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں، ہم سلیکشن میں مار کھا رہے ہیں، ہم ریکگنائزیشن صحیح نہیں کر رہے، ہم پہچان نہیں رہے. تو جہاں بھی ہم نے بھی غلطی کی وہاں مار کھائی. تو اس لیے یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے، ہمیں ہی کرنا ہوگا کہ بھئی کون صحیح آدمی آگے آ کر ہمیں صحیح راستے پہ چلا سکتا ہے. تو جیسے سیاسی طور پر جب پاکستان بنانے کا مرحلہ تھا اور ہندوستان میں تحریک چل رہی تھی تو قوم نے
قائد اعظم کا انتخاب کر لیا، تو وہ ایک لیڈر کے طور پر، ایک سیاسی رہنما کے طور پہ آگے آئے اور قوم نے ان کو قبول کیا، ان کے کردار پر اعتماد کیا، ان کی نالج پر اور ان کی دیانتداری پر، اور وہ اعتماد بالکل صحیح نکلا۔ اور قائد نے پھر اس قوم کو، جس کے لیے قوم نے ان پہ اعتماد کیا تھا، وہ قائد جو ہے اس قوم کو وہاں لے کر چلا گیا اور یہ ملک دلا دیا۔ تو یہ ایک فیصلہ ہوا، بہت اچھا ہوا، قوم نے بالکل صحیح پہچانا۔ تو وہ ہمارے اسلاف تھے، آبا و اجداد، کہ جن کی فکر اتنی روشن تھی، اور یہاں تک کہ چونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا اور ایک ملک کے لیے تحریک چل رہی تھی، آزادی کے لیے، تو اس وقت کے علماء نے بھی دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اس معاملے میں پرفیکٹ ہے، تو ان سے اطمینان کا اظہار کیا۔ آج کچھ لوگ جو الزام وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی سب پروپیگنڈا ہی ہے کہ ان کے دین و مذہب کے حوالے سے، یا وہ بہرحال وہ ایک صحیح العقیدہ شخص تھے اور وہ کسی بلیسفیمی کے مرتکب نہیں تھے، وہ ایک عشق و محبت کے اندر، اپنے دل میں عشق و محبت کے احساسات سے بھی لبریز تھے۔ اور پھر اگرچہ دینی علم پورا نہیں تھا اور دین پر پورا جیسے ایک دیندار شخص کا ہوتا ہے اس انداز کا نہیں تھا، اس لیے ان کو لیڈر مانا گیا، مگر یہ بڑی بڑی کوالٹیز کی بنیاد پہ انتخاب کیا اور لوگوں نے پیچھے چلے اور اس کے بعد ملک بن گیا۔ تو یہ چیزیں بہرحال دیکھنی ہوں گی ہمیں۔ تو دنیاوی لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ دین ہمارا جو ہے وہ دنیا میں ہی اپلائی ہوگا اور اسی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں، نہ کہ کرسچینٹی کے قائل ہیں، نہ ہندو مت کے ہم قائل ہیں، نہ کسی اور دین و مذہب کے قائل ہیں۔ ہم اس دین کے قائل ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے دونوں کے معاملات کو ساتھ لے کر چلنے کا ربادار ہے، جس کے اندر دنیا کے سارے ایسپیکٹس اور سارے مسائل اور سارے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اسی طرح دین کے اندر چلتے ہوئے، دین کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اور اس میں کسی کی امامت کو تسلیم کرتے ہوئے ایسا فیصلہ نہ ہو کہ دنیا میں رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہمیں اب ان دونوں چیزوں کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے کہ ہمارا دین بھی سالم رہے اور ہماری دنیا بھی آگے بڑھے، دونوں چیزیں ساتھ۔ جبکہ باہر کی دنیا میں یہ امتحان ان کے لیے نہیں ہے، ان کا دین جو ہے وہ محفوظ ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے لیڈر کو فالو کرے، کسی بھی نظریے کے پیچھے چلے، وہ چاہے نظریہ ارتقاء کو مانے، چاہے الفرائڈ کے پیچھے چلیں، چاہے وہ کمیونزم کو فالو کرنے لگے یا کیپٹلزم کو مان لیں، من ساری چیزوں کو مان لیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو اس لیے وہاں یہ آزادی ہے، مگر مسلمانوں کے ساتھ یہ آزمائش ہے کہ ان کو اپنی دنیا کو اس طریقے سے لینا ہے کہ دین ساتھ چلے، اور دین کو اس طریقے سے تشریح یا تفسیر کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ دنیا کے مقاصد کا نقصان نہ ہو۔ تو اب یہ اگر ایسا ہو جائے ہمیں کبھی مستقبل میں کہ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والی قیادتیں ہمیں مل جائیں، ایسے لوگ مل جائیں کہ جو ہمارے ان دونوں سلسلوں کو سمجھتے ہوں اور ساتھ لے کے چلتے ہوں، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ تو بہرحال یہ دو سطح ہیں۔ تو میں نے امامت کی بات کی تھی، امامت جو ہے یہ دین کے اندر رہنمائی کا نام ہے، اور پھر امام اس شخص کو کہا گیا جس کے لیے اللہ کی طرف سے یا دین کی طرف سے لوگوں کو نہ صرف اجازت ہے کہ اس کے پیچھے چلیں دین میں، بلکہ حکم ہے کہ اس کے پیچھے چلیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کہاں ہے یہ حکم کہ ہم آج دین میں کسی کے کو فالو کریں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں عام طور پر بڑی سادگی سے اور بڑی آسانی سے ایک بات کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن و حدیث پر چلیں گے، باقی ہم نہیں مانتے کسی کو۔
ہم کسی کو نہیں مانتے. اب وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لوگ، اور تمام دینی لوگوں کی وہ ایک توہین کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بہت حقارت سے وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہی قرآن و حدیث پہ چلنے ہی کا تقاضا ہے یہ، اور قرآن و حدیث ہی کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کو باقاعدہ سمجھیں، اس کے علم کو حاصل کریں، اس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، انسائٹ پیدا کریں، دین کے اندر ایک بصیرت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس جائیں، لوٹیں اور ان کو سمجھائیں اور ڈرائیں اور بتائیں، اور لوگ پھر ان کی پیروی کریں. یہ سب پورا ایک پروسیس بتایا گیا. اسی طریقے سے کہیں فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے اندر جو اہل علم حضرات ہیں ان کی پیروی کرو. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی فرمایا کہ اس سے مراد اہل علم حضرات ہیں، ان کی پیروی. یہ امامت کا تصور. تو یہ امامت کے تصور دین کے اندر یہ چلا آ رہا ہے. اور دیکھیے بعض بزرگوں کے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ اس طرح چسپاں ہے کہ بغیر امام کے ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام صرف وہی رہ گئے اور نہیں تھے لوگ. میں نے اس کا پورا فلسفی بتا دی کہ بھئی امامت کا تصور یہ ہے، تو اب وہ ذہن میں رکھیے. باقی یہ جو نام کے ساتھ امامت کا لفظ چسپا ہو گیا ہے، یہ ان کا دنیا میں ایک اعزاز ہے، اور انہوں نے دنیا میں ان کے ساتھ ایک خاص ماحول جوڑا ہے. ان کی قربانیاں کچھ ایسی ہیں، کارنامے کچھ ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ پھر امام کا لفظ خود بخود ان سے چسپاں ہو گیا. اور بغیر امام کہے ان کا نام مسلمان عام طور پہ نہیں لیتے. تو یہ قدرتی طور پہ دنیا کے اندر اس طرح معروف ہو گیا معاملہ. جیسے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کے بعد اب ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ جڑا ہوا. تو امام حسین آپ نے یہی سنا ہوگا. یہ امامت کا تصور. تو یہاں پر آپ کے نام کے ساتھ امام کا لفظ بھی ہمیشہ جڑا رہتا ہے. اسی طرح ائمہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بھی یہ نام جڑا رہتا ہے، یہ لفظ جڑا رہتا ہے. امام حسن مجتبیٰ آپ ہی کے بڑے بھائی، ان کے لیے بھی امام کہا جاتا ہے. اسی طرح چاروں ائمہ جو فقہ کے ہیں ان کے لیے بھی دیکھیے امام کا لفظ ضرور استعمال ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. تو یہ امام کا لفظ کچھ ہستیوں کے ساتھ تو اس طرح جڑ گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے نام کے ساتھ امام نہیں آ رہا وہ امامت سے محروم ہے. ایسا نہیں ہے. یا ان کا درجہ کم ہے، وہ سارے ان سے درجے میں کم ہوں گے، ایسا نہیں. کیونکہ ان سے اوپر بھی لوگ ہیں، ہستیاں ہیں، بزرگان ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ امام لازمی طور پہ جڑا ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء کرام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہم سارے نبیوں کے نام کے ساتھ امام کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. کیا ہم امام آدم علیہ السلام کہتے ہیں؟ کیا ہم امام نوح علیہ السلام کہتے ہیں؟ کیا ہم امام، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے قرآن نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو جن کے لیے قرآن نے کہا امام، ان کے نام کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ان کے نام کے ساتھ بھی امام کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. انہیں امام ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے. تو یہ ایک عرف کی بات ہے کہ معاشرے میں، ماحول میں کسی پرسپیکٹو کی وجہ سے، کسی خاص بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، کسی خاص واقعہ کی وجہ سے، کسی ماحول کی وجہ سے کچھ ہستیوں کے ساتھ لفظ امام چسپاں ہو جاتا ہے. لوگ اسی کے اوپر پھر ایک معیار قائم کر لیتے ہیں، ایک باقاعدہ اصول بنا لیتے ہیں کہ جی دیکھیے ان کو کہا جاتا ہے، ان کو نہیں کہا جاتا، لہذا وہ سب گئے اور یہ سب سے اوپر چلے گئے. ایسا نہیں. وہ درجات اپنی اپنی جگہ ہیں. انبیاء کرام کا مقام اپنی جگہ رہے گا اور ان کی امامت بھی قائم ہے. ان کی امامت بھی قائم. اب جس کے لیے قرآن نے نص کے طور پہ کہہ دیا ہو کہ انی جاعلک للناس اماما، اس کی امامت کا انکار کون کرے گا؟ بلکہ اس کی امامت کا انکار کرنا تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو نص سے قطعی ہو گیا، ڈیسائسو ہو گیا. بالکل قرآن نے اپنے لفظوں میں فرما دیا، تو لہذا وہاں تو قطعیت والا معاملہ ہو گیا. اس لیے
چاہے امام کا لفظ نہ جوڑا ہو نام کے ساتھ، مگر ان کا منصب ہے، ان کا مقام ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ تمام ہستیاں جو ہیں اللہ کی طرف سے ان کو یہ تقدس حاصل ہے، یہ رتبہ حاصل ہے۔ انبیاء کرام کو تو بدرجہ قطعیت یہ رتبہ حاصل ہے، اور ان کے بعد غیر انبیاء کو بدرجہ ظنیت، یعنی قطعی طور پہ نہیں، ظنی طور پہ یہ درجہ حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ فرما دیا ہے کہ ان کی پیروی کرو، دین میں ان کے پیچھے چلو، دین میں ان کی بات مانو۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے قیام اور استحکام کے لیے گویا یہ بات بہت ضروری ہے، یہ ایک پیٹرن ہے، اور یہ پروسیس ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ ایک اسلوب ہے دین کی حفاظت کا، دین کے کنوے ہونے کا۔ دین اسی طریقے سے پریزروڈ ہو کر، پروٹیکٹڈ ہو کر ہم تک پہنچ سکتا ہے، اور اس پر اسی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو اس طریقہ کار سے، اس میکانزم سے، اس اسلوب سے اختلاف ہے، تو وہ پھر اپنے آپ پر غور کر لے کہ وہ دین کو پھر صحیح سمجھ پائے گا یا نہیں سمجھ پائے گا۔ اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر اس چیز کو پیٹرنائزڈ کیوں کیا گیا ہے، اس کو اس طرح پیٹرنائز کیوں کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب و سنت کے پیرالل کوئی الگ راستہ نہیں ہے۔ یہ دراصل کتاب و سنت کو پڑھانے کا، اس کو آگے ایجوکیٹ کرنے کا، اس کے ساتھ اور اس کو کنوے کرنے کا، اور اس کو ایک ماڈل و مثال میں بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح کہ دنیا میں تمام تعلیمات کا سلسلہ جو ہے، تمام تھیوریز، تمام علوم، وہ اسی طریقے سے ایک پروسیس سے پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے استاد ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ ان کی کلاس میں بیٹھ کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس طرح پھر وہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ تو محض ڈائریکٹلی کوئی بھی چیز جو ہے، علم کی کوئی بات ہر آدمی کے لیے اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور اس کو اٹھا کر لے آئے۔ یہ علم کا ایک اپنی فطرت ہے، علم کی اپنی ایک نیچر ہے، کیونکہ دین جو ہے، یہ دین ایک علم کا نام ہے، تو لہذا اس کی نیچر میں بھی یہ بات بسی ہوئی ہے کہ اس کو اس کے ماہرین کے پاس جا کے سمجھنا ہوگا۔ اب اس کے لیے امام وغیرہ یہ تصورات آئے ہیں۔ تو امامت جو ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلی۔ اچھا، اب یہ منصب جو ہے پھر چمکتا ہے، پالش ہوتا ہے، جب انسان دین میں چلتے ہوئے قربانی دیتا ہے، تو پھر یہ منصب پالش ہو کر اور سامنے آتا ہے، پھر لوگوں پر اور زیادہ اس کی حقیقت کھلتی ہے، اور لوگ پھر اس کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ جس نے پھر جتنی قربانی دی، تو پھر اس کے حساب سے لوگ اس کے قریب ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے خود فرمایا کہ جب آزما لیا، ایسی ایسی آزمائشیں، ایسے ایسے امتحانات کہ دنیا میں کوئی پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا، کوئی دنیا زمین و آسمان میں کوئی خطہ جس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا ایک بندہ وہ اپنے پورے وجود پر ان آزمائشوں کو برداشت کرتا چلا گیا، اور تسلیم و رضا کا ایسا پیکر بنا رہا کہ کہیں بھی نہ اندر نہ باہر تردد کی کوئی لہر ان پہ نہیں گزری، کوئی ہیزیٹیشن نہیں آیا، کوئی شک شبہ ان پہ نہیں گزرا، اور انہوں نے بس یہی کہا، آمنا، اے اللہ میں ایمان لایا ہوں اور میں نے تسلیم کیا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ میں اسلمت لرب العالمین، میں نے تسلیم کر لیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، کہ یہ جو خنجر تسلیم سے لوگ ذبح ہو جاتے ہیں نا، آزمائشوں میں کیا چیز ہے، کون سا خنجر ہے جسے اپنے نفس کے گلے کے اوپر پھروانا پڑتا ہے، اپنی خواہشوں کا گلا جس سے کاٹنا پڑتا ہے، اپنی ذات اور اپنی انا، اپنی ایگو اور اس سے تعلق، اور اس کا اپنا جو جذبہ ہے آدمی کا اپنے ساتھ، یہ ساری چیزیں انسان کو منقطع کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ خنجر جس سے یہ کام ہوتا ہے وہ تسلیم و رضا کا خنجر ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو کشتگان بنتے ہیں، یعنی جو مارے جاتے ہیں اپنے نفس اور خواہش کے حوالے سے، اس کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ ہر زماں غیب جانے دیگر، ان کے لیے پھر غیب سے ہر وقت ایک نئی زندگی آ رہی ہے، پالش ہوتی ہے امامت۔
اس قربانی سے. اور انسان جب اپنی خواہشوں کو مارتا ہے اتنا ہی دین کے اندر وہ مقتدا بنتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی اس کی حجت بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر لوگ اس کی اس کیفیت کو پہچان لیں, اس حالت کو پہچان لیں تو غنیمت, بہت اچھی بات ہے. اور نہ پہچان سکیں تو بہرحال وہ پورے زمانے کے اوپر ایک امامت کی حجت قائم کر کے چلا جاتا ہے. جس طرح کے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو ان کی امتوں نے فالو نہیں کیا, وہ انبیاء جن کو حصے میں 2-4 آدمی ملے, 10-20 ملے, حضرت نوح علیہ السلام کو صرف 80 آدمی ملے. جی صحیح ہے. تو 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے. اس وقت قوم کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی, وہ پتھر دل تھے, سیاہ دل تھے, نہیں پہچان سکے. مگر ان کی امامت, ان انبیاء کی, ان ہستیوں کی امامت ایسی مسلم ہوئی کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے حجت ہے. یعنی آج ہم بھی انہی کے ماتحت ہیں, انہی کے ماتحت. یہاں تک کہ اللہ نے اس ہستی کو جو سارے نبیوں کا امام بن کر آیا, جو ساری کائنات کا امام بن کر آیا, جو سید المرسلین ہے, خاتم الانبیاء ہے, اور ساری کائنات میں اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر, اس ہستی کو ارشاد فرمایا کہ فبہداہ مقتدی, اے محبوب آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. یعنی انبیاء کرام نے جو کچھ کیا ہے آپ اس کو لے کر آگے آئیں اور اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے, اور آج کے دور کی ہدایت جو اللہ نے آپ پہ نازل فرمائی اور جو تفصیل آپ کو دی اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے دنیا کے آگے پہنچا دیں, دنیا کو آگے کنوے کر دیں, تاکہ امامت جو ان کی قائم ہو چکی ہے قیامت تک قائم رہے. اور خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اے محبوب ملت ابراہیم جو بالکل اسٹریٹ سیدھی ملت ہے توحید پہ قائم, اس کی پیروی کیجیے. تو دیکھیے یہاں بھی یہی بات. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امامتیں پھر اس طرح راسخ ہو گئیں, قائم ہیں. اسی طرح آج ہم اس کو انبیاء کرام کے درجے میں تو نہیں رکھیں گے, لیکن غیر نبی کو جو بھی پوزیشن حاصل ہے علم و عمل کی بنیاد پہ, دین میں پیشوائی کا جو بھی مرتبہ حاصل ہے, تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے کے لحاظ سے محفوظ کیا ہے اور اس کو اس مقام پر حجت بنایا اور پیشوا بنایا. اور پھر کسی زمانے میں اگر اس کو نہیں سمجھا گیا, نہیں فالو کیا گیا, تو آنے والے وقتوں میں دنیا اس کو اٹھا کے ضرور دیکھے گی اور وہ دنیا کی ضرورت بنا رہے گا اور کسی نہ کسی انداز میں اس کو فالو کیا جاتا رہے گا. چنانچہ جتنے ایسے لوگ گزر گئے جو دین میں امامت اور پیشوائی کے قابل تھے, تو وہ سارے کے سارے آج بھی اسی طرح پیشوا ہیں, آج بھی وہ رہنما ہیں. دین جو ہے یہ کسی کے منصب کو, کسی کے عہدے کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اگر اس میں آپ پاس ہو کے چلے گئے, اس آزمائش میں امتحان میں پاس ہو کے چلے گئے, تو یہ نتیجہ اور یہ رزلٹ کبھی پھر ناکارہ نہیں ہوگا, یہ قائم ہوگا. یہاں تک کہ اگر دنیا میں لوگوں نے پہچاننے میں کمی بیشی کی ہے تو قیامت کے دن اللہ نے فرمایا ہم ان کو ان کے پورے اسٹیٹس کے ساتھ اٹھائیں گے. قیامت میں پھر جب وہ اٹھیں گے تو پورے اسٹیٹس کے ساتھ اٹھیں گے, اپنی پوری شان کے ساتھ اٹھیں گے. جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے وہ مقام قیامت میں سب کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ چیزیں دین میں باطل نہیں ہو سکتی, یعنی حق کے راستے پہ جو منصب ملا ہے وہ باطل نہیں. تو یہ ہوتی ہے امامت اور پیشوائی کا یہ تصور, یہ اس طرح قائم ہے, قائم رہے گا. اور اس میں جو درجہ بندی ہے وہ بھی اپنی جگہ رہے گی کہ کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ امام ایک مخصوص قسم کے طبقے کے اندر ہوتے ہیں, جیسے اہل بیت نبوت, بس وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے صرف یہیں خاص ہے, اور پھر ایسی خاص اور اس کا رتبہ اتنا بڑا کہ انبیاء سے بھی زیادہ نہیں. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بے شک اہل بیت نبوت میں بھی امامت ہے اور اس کی اپنی شان ہے, لیکن
جیسے کہ میں نے بتایا کہ جہاں جہاں بھی دین کی پیشوائی قائم ہے وہاں امامت موجود ہے. چنانچہ اسی لیے یہ امت جو ہے سب اماموں کو مانتی آئی ہے. اہل بیت اطہار میں جو امام ہیں ان کو بھی تسلیم کرتی آئی, اور ان کے علاوہ جہاں جہاں بھی دینی پیشوائی کا منصب پایا گیا وہاں مانا گیا. اور اسی طرح آگے بھی قیامت تک جو بھی اس قابل ہوگا اور اٹھے گا اس کی پیشوائی کے منصب کو بھی مانا جاتا رہے گا. یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ جو ہم نے بند کر دیا نا ایک خاص اس میں لے جا کر کے معاملے کو اور بس وہیں تک محدود کیا, اس میں بھی پھر ایگزیجریٹ کیا اور اس کو بہت زیادہ غلو کر کے ماننے کی کوشش کی, یہاں تک کہ انبیاء کے برابر یہ بالکل نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. انبیاء معصوم ہیں, ان کی جو امامت ہے ان کا جو منصب ہے قطعی ہے, اور وہ آخری ماڈل ہیں پھر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, پیشواؤں کے لیے, اماموں کے لیے, ہادیوں کے لیے, رہبروں کے لیے وہ آخری ماڈل ہیں. اور پھر اس میں بھی جو سب سے آخری سب سے بڑا عظیم الشان ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کہ ہم وہاں سے پھر چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر انبیاء کرام کی ہدایت بھی وہ آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم پر پرکھی جائے گی. پھر جہاں آپ کی تعلیم سے ہمیں اس کا راستہ ملے گا اور وہاں ہمیں شریعت ہماری اون کرے گی تو وہاں ہم ان انبیاء کرام کی تعلیمات کو لیتے چلے جائیں گے. اور وہ اسی طرح ہے, دین اسی کا نام ہے, یہی مطلب ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ کا. تو اس طرح یہ سارا سلسلہ سنکرونائزڈ ہو گیا پورا یہاں سے لے کے وہاں تک, اور دین پھر ایک ہو جاتا ہے, ہدایت ایک ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ, کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ کی ہے, باقی کسی کی کوئی ہدایت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ ہدایت, یہ خاص رہنمائی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیاوی معاملے میں لیڈرشپ ہے اور دینی معاملے میں امامت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دینی معاملے میں اس پیشوائی کے منصب کو سمجھیں تاکہ ہمارا دین کم از کم خراب نہ ہو. دیکھیے اگر دنیا خراب ہو جائے خدا نخواستہ تو دنیا کی خرابی دنیا میں دور ہو جائے گی یا زیادہ سے زیادہ یہی کا نقصان ہوگا, لیکن دین کی خرابی یہ تو ہماری آخرت بگاڑ دے گی. دین کی خرابی اگر کسی نے اس ٹریک کے اوپر نہیں جانا کہ یہ سلسلہ امامت کا یہاں سے وہاں تک انبیاء کرام تک جڑا ہوا ہے, کسی نے اس ٹریک کو نہیں سمجھا اور اس سے وہ ہٹ کے چلا اور اس نے اپنے تئیں کوئی فلسفہ کوئی عقیدہ بنا لیا تو پھر یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس ٹریک سے نہیں ہٹنا, دین کے اندر ہمیں یہی ٹریک. جاپان والے جو ہیں انہوں نے بادشاہت کا ٹریک بچھایا ہوا ہے اور اب تک وہ کسی نہ کسی حد تک اس پہ چلے جا رہے ہیں, اس کو نہیں چھوڑتے. برطانیہ والے انہوں نے بھی بادشاہت کا ایک ٹریک بچھایا ہوا ہے اور وہ جتنا کہ اس کا نظریہ ہے ان کا اس کے مطابق اس کو نہیں چھوڑتے. اب چاہے دنیا میں سائنس آ گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور لوگ چاند پہ پہنچ گئے, اب ان کو کوئی جا کے سمجھائے بھائی عقل کے دشمنوں یہ کیا تم نے بادشاہت اور یہ وہ چیزیں بچا رکھی ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, اور تم نے اتنا پروٹوکول ان کو دے رکھا ہے اور تم نے ان کے ساتھ ایک خاص وابستگی, باقاعدہ ایک تقدس کا نظریہ بھی ہے, احترام کا نظریہ بھی ہے اور ان کے کلچر کا وہ حصہ ہے, اگرچہ اس کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق, لیکن انہوں نے ایک روایت ہے جس پہ کہ ان کا ایک قومی شعور وابستہ ہے, اس روایت کو قائم رکھا ہوا. تو کیا ہمارے دین میں کوئی روایت نہیں چلی آ رہی؟ اور جبکہ ہمارے دین کے اندر اس طرح کی بادشاہت کا تصور بھی نہیں ہے کہ بالکل اس کو جو قانون سے بالاتر. ہم نے جس امامت کی بات کی ہے وہ کوالیفیکیشن بیسڈ ہے, اور ان کے یہاں بادشاہت کا تصور اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, اس کے لیے موروثیت کافی ہے. جبکہ دین میں جس امامت و پیشوائیت کی بات ہے وہ کوالیفیکیشن بیسڈ ہے, وہ باقاعدہ میرٹ بیسڈ ہے. یہاں پر کوئی ایسی اجارہ داری نہیں, کوئی تھیوکریسی نہیں, یہاں پر کوئی آٹوکریسی نہیں, یہاں کوئی جا کے دعویٰ کر کے کہے بھائی میں ہوں, نہیں مانا جائے گا. آپ اپنی کوالیفیکیشن ثابت کریں گے, اہلیت ثابت کریں گے اپنے علم سے اور اپنے عمل سے, دونوں چیزوں سے, اپنے کردار سے. تو دین تو آج ہمیں اس طرح منوا رہا ہے اپنی روایت کو, کہیں بھی ایسا نہیں زبردستی کا تعلق یا عقل سے ماورا یا ہمارے اصولوں سے ہٹ کر کے یا شخصیت پرستی کی بیس پر یا خاندان پرستی کی بنیاد پر یا نسل پرستی کی بنیاد پر, ایسا کوئی غیر معقول طریقہ دین نے نہیں اپنایا.
تو جب دین کا طریقہ اتنا صاف اور شفاف اور اتنا جمہوری ہے اور اتنا معقول اور اتنا سائنٹیفک ہے، تو پھر ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ جو بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی کوئی امامت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی امام ابو حنیفہ نہیں، کوئی امام شافعی نہیں، کوئی اہل بیت نہیں، کوئی صحابہ نہیں، بس یہ ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے آج عام انداز گفتگو ہے، بہت سے لوگوں کا۔ تو یہ بڑا خطرناک طریقہ ہے۔ یہ چیز وہ اپنی بادشاہتوں کے لیے یا اپنی فرسودہ روایتوں کے لیے یہ چیز وہ نہیں کہہ رہے، یہ کلمات وہاں نہیں ادا کیے، یہاں ہمارے یہاں یہ اتنے واضح و شفاف راستے کے لیے ایسے توہین آمیز کلمات کہے جاتے ہیں۔ آپ کسی سے انفرادی طور پہ اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، کسی کا عمل غلط ہے وہ اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن جو روایت ہے، جو پروسیس ہے، جو ایک طریقہ ہے، اس کو ہم اٹھا کر پھینک نہیں سکتے۔ تو اس لیے امامت کے ساتھ یہ چیزیں جڑی رہیں گی اور پیشوائی کا سلسلہ چلتا رہے گا دین کے اندر، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو آج جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بات بس کسی بات کا سرا پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اب جیسے ابھی میں سن رہا ہوں لوگوں کی زبانیں بہت، اب یہ بحث گرم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ جو کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ جب طوفان وغیرہ آتے ہیں تو لوگوں کا یہ ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے، وہ یہاں اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہے، اس کا مزال، اس کی برکت سے یہ طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتے ہیں۔ یہ ایک لوگوں کی ایک خوش عقیدگی ہے، تو اور اس میں برکت ہے اللہ کی طرف سے، ایک ولی کی جو ہے وسیلہ یا اس کی برکت، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی فیصلہ فرمائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ ان کے باقاعدہ خدا سے لڑ کے وہ روک لیں گے یا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو جائے گا، یہ تو سلسلے برکات کے ہو سکتے ہیں۔ خیر، اس سے قطع نظر لوگ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور لوگ صحیح ہے یا غلط، اس سے قطع نظر میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس چیز کو بنیاد بنا کے لوگوں نے بزرگان دین کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہنا شروع کر دیے اور ایسا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ بتائیے مجھے کہ کیا یہ قوم اس قابل ہے کہ یہ دنیا میں سر اٹھا کے چل سکے؟ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے، چاہے وہ جیسی بھی ہے بات، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک غلط ہوگی، چلیے مان لیتے ہیں آپ کے نزدیک غلط ہے، لوگوں کا تصور غلط ہوگا، تو کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کے آپ بزرگوں کا مذاق اڑائیں، آپ بزرگوں کی توہین کریں، اللہ والوں کی شان میں الٹے سیدھے کلمات کہیں اور سارے بزرگوں کو آپ اسی طرح دیکھنا شروع کر دیں؟ ارے کسی ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں بھی توہین آمیز کلمات برداشت نہیں کیے جاتے اللہ کے یہاں۔ اسے فرما دیا من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی سے عداوت رکھے۔ تو کم از کم توہین تو نہ کرو، ایسے لوگوں کو ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ کون لوگ ہیں، کہاں کے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کیا دین سمجھا ہے؟ کیا اگر ان کے خاندان میں ان کے باپ دادوں سے کوئی غلطی ہو تو کیا ان کے باپ دادوں کو گالیاں دی جائیں گی؟ کیا ان کا مذاق اڑایا جائے گا؟ جبکہ غلطی ہے، اور یہاں یہ ہستیاں، ان کی غلطیاں کیا ہیں بتائیے؟ انہوں نے کون سی غلطیاں کی؟ انہوں نے یہاں کے دین پھیلایا، یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب لوگوں کی اگر آپ کے نزدیک ایک غلط سوچ ہے تو اس کی بنیاد پہ ان ہستیوں سے اپنا تعلق کیوں منقطع کرتے ہو اور اللہ کی رحمتوں سے کیوں دور ہوتے ہو؟ تو کم از کم ادب کریں، احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں، چاہے لوگوں کو آپ مانیں نہ مانیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے اسلاف کا احترام کریں، تاکہ ہمارے اندر دین کی عظمت باقی رہے۔ اور اللہ اس بات کا گواہ، ہم سب گواہ ہیں، اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ جن لوگوں کے اندر بزرگوں کی محبت نہیں رہتی اور بے ادب ہو جاتے ہیں، وہ دین کے کسی کام نہیں آتے ہیں، وہ دین کے کسی کام نہیں آتے، ان سے دین کو نقصان ہی پہنچتا ہے، امت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ عظمتیں جو ہیں یہ ماننی چاہیے، دنیاوی عظمتیں بھی ہم مانتے ہیں، دینی عظمتوں کو تو لازمی ماننا چاہیے، اسی کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہمیں بزرگوں کی شان میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اختلاف کرنا ہے کسی کو دلائل سے کرے، نہیں ماننا نہ مانے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی وہ تو نہیں ہے قطعی معاملہ کوئی کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ ہاں کچھ لوگوں کی عقیدت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ والوں کی برکت ہے، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں، تو برکت کا انکار کون کرے گا؟ اور اللہ کی مرضی کے خلاف کون کر سکتا ہے؟
تو اسی کی مرضی اور منشا سے ہی ہے جو کچھ ہے، اور دنیا بھر میں برکتوں کے سلسلے موجود ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ بیت المقدس جو ہے الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور یہ برکت کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو اہل اللہ کی برکتیں تو ہوتی ہیں، بالکل۔ اللہ تعالی ہمیں ان برکتوں کا اہل بنائے اور بے ادبی و گستاخی سے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں امامت و پیشوائی کے حوالے سے۔ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ قربانی کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کریں گے، قربانی کے مسائل اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔